نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا من يدع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. My dear brothers and sisters, our life in this world is all about a test. Each one of us is being tested by Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala tests people by different means. Sometimes Allah subhanahu wa ta'ala tests someone by putting him in troubles, in sorrows and sufferings. And sometimes Allah subhanahu wa ta'ala tests people by means of prosperity and wealth and comfort and pleasures of this life. As Allah said, وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً. We will test you by different means, sometimes by hardships, by troubles, and sometimes by the pleasure and wealth of this world. So all people are being tested. It depends on their circumstances, their situation, their other matters of the world. But the last form of test, the test in the situation of pleasures, in the situation of freedom, when you are free to commit sins, this is the severest form of test. This is the severest form of test about which the Prophet sallallahu alaihi wasallam he feared most for his ummah. The hadith Nabi Islam says that فَوَاللَّهِ مَا الْفَقْرَ أَخْشَى عَلَيْكُمْ وَلَكِنْ أَخْشَى عَلَيْكُمْ أَن تُبْسَطَ عَلَيْكُمُ الدُّنْيَا كَمَا بُسِطَتْ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ فَتَنَافَسُوا فِيهَا كَمَا تَنَافَسُوا فِيهَا. That Allah, by Allah subhanahu wa ta'ala, I never feared that you will be tested by the faqr and poverty. But the thing that I fear about my ummah is that the worldly pleasure will be presented before you. You will be given the pleasure of this world, and then you will endure in the pleasure of this world, and you will be destroyed like the previous nations. So this is the form of test that our beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam he feared most for his ummah, for us. And nowadays, this age that we are living in, and the circumstances we are surrounded, this is the age of fitna. Everywhere you will see the fitna, trials and tribulations. We have been surrounded by different kinds of fitnas. And the number one fitna is the fitna of liberty and freedom. That you are free to do whatever you want. Nobody can compel you, nobody can force you. Children, they are encouraged that you are not forced by your parents. Your parents, they can never force you. Wife is
Someone cannot force you. You are free to do whatever you want. So this is the age of so-called freedom. But we need to know that what are the requirements that we are supposed to follow by our Lord, Allah subhanahu wa ta'ala. What are the restrictions imposed by our Lord, Allah subhanahu wa ta'ala? And my dear brothers, that this is the best deed, that if a man is given freedom to commit a sin, but he stays away, he does not commit a sin, only fearing Allah subhanahu wa ta'ala. Best deed. Nabi Islam says that Hadith Qudsi, Allah subhanahu wa ta'ala says, Inna Allah kataba al-hasanati was-sayyi'at. And in this hadith, one word is, فَمَنْ هَمَّ بِالسَّيِّئَةِ فَلَمْ يَعْمَلْهَا. If a man intends to commit a sin, and he is able to commit that, فَلَمْ يَعْمَلْهَا, but he stays away, he does not commit that sin, only fearing Allah subhanahu wa ta'ala. So Allah subhanahu wa ta'ala writes, one falahu hasanatun kamila. He gets the complete and perfect form of good deed. Only he did not do anything wrong. So he stayed away from committing sin, fearing Allah subhanahu wa ta'ala. He was given freedom. He was given choice to choose wrong, but he does not choose a wrong deed only because of the fear of Allah subhanahu wa ta'ala. When we analyze the previous nations, there are several stories about the previous nation that Allah tested people by making easy to commit sins. It is also وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً. Look the story of Ashab al-Sabt, the people of Saturday. Allah said, وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ كَذَلِكَ نَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ. That ask them about the people of Saturday who are living by the sea. إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا. When the fish come to them, شُرَّعًا, visible to see. The fish, they used to swim very close to the surface of water. It was very easy for them to capture and hunt the fish. But they had been prohibited to fish on Saturday. And in the other days, they did not see any fish. So on Saturday, they had been prohibited to fish, but fish on that day were visible, were apparent, were very easy to capture. But this was a test. In the same way, my dear brother, there was a brilliant example of the Sahaba, the companion of Allah's Messenger. They were also tested. During Umratul Qada, the Umrah of Hudaybiyah, in the 7th of Hijrah, in the month of Zul-Qa'dah, when Allah's Messenger sallallahu alaihi wasallam, he went towards Medina to perform Umrah in the company of more than 2,000 Sahaba, 2,000 companions. So on the way to Medina, Allah mentioned in the Quran, Ya ayyuhalladhina amanu la yabluwannakum Allahu bishay'in min as-sayd tanaluhu aydikum wa rimahukum. O the believer, surely Allah subhanahu wa ta'ala will test you by the hunting game, by animals. Tanaluhu aydikum wa rimahum. That will be within the reach of your hands and within the reach of your spears. The Sahaba say that on our journey, on our way to Medina, there were too many animals. They would come to our camping area, that so close to people, so closer to Sahaba, that they could capture with their hands. They could capture with their hand, or they could hunt them with their spears. It was very easy for them, in public or in secret. But no Sahabi he hunt any animal because they had been prohibited. Ya ayyuhalladhina la taqtulu as-sayda wa antum hurum. Because they were in a state of ihram. And in a state of ihram, the Muslims are prohibited to hunt animals. So it was very easy for them to capture
they were in a state of ihram. It was a test. لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِنَ الصَّيْدِ. So Allah subhanahu wa ta'ala tests people to make it easy for them to commit a sin, to do something haram. And if he stays away at that moment, and if he fears Allah subhanahu wa ta'ala, he will get the best reward. Allah says that those people يَخْشَى اللَّهَ بِالْغَيْبِ, who fear Allah subhanahu wa ta'ala unseen, they fear Allah subhanahu wa ta'ala, they will get the huge reward. Nabi alayhi salam says that man kawama ghayban wa huwa qadirun ala an yunfida, that if a man, he swallows up his anger, though he was able to enforce his anger, though he was able to punish someone, but he swallowed up his anger, he does not harm anybody, though he was able to harm someone. Some say that دعاه الله على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيره من الحور العين ما شاء. That Allah subhanahu wa ta'ala will call him in front of all mankind to a person who was given choice in this world to harm someone. He was able, he had authority, but he did not harm anybody. Allah subhanahu wa ta'ala will call him in front of all creatures, and then Allah will give him choice to select any hurul ain, any pure-eyed virgin, and Allah subhanahu wa ta'ala will marry him with that hurul. So this is the reward of a man who is given choice to do something haram. My dear brothers, Nabi Islam says that سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللَّهُ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ. 7 people will be under the shade of Allah subhanahu wa ta'ala. The special shade provided by Allah subhanahu wa ta'ala. Some say the shade of Allah's throne, but it is not in the word of any hadith. But it will be special shade provided by Allah subhanahu wa ta'ala. يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ. On the day when there is no other shade except the shade of Allah subhanahu wa ta'ala. And 7 people, one of them, who will be the one of them? Some say that رَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ. A man who is approached by a lady to commit something haram, a lady, very beautiful, charming lady, but he feared Allah subhanahu wa ta'ala. No, I fear Allah subhanahu wa ta'ala. He does not commit anything haram, only fear Allah subhanahu wa ta'ala. He will be among these 7 people who will be under the shade of Allah subhanahu wa ta'ala. So these are the best people of mankind on the day of judgment, who will be provided shade by Allah subhanahu wa ta'ala. رَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ, who is given freedom to commit haram, who was called and who was given choice to commit haram, but he stayed away. He feared Allah subhanahu wa ta'ala. And my dear brother, likewise there is another example, very beautiful example of 3 cavemen. 3 cavemen, the hadith is sahih, reported by Imam Bukhari and Muslim, that in previous generation there were 3 people, they were on their journey to somewhere, but they were overtaken by a storm and strong wind. So they were forced to take shelter in some cave. So when they entered into the cave, a big mountain, a big stone slipped from the mountain and it blocked their exit way. So now they were imprisoned in that cave. So now there was no way to go out. So they decided to beseech Allah to make dua. So one of them, he said that there is only one way to get out of this cave, that we should call Allah subhanahu wa ta'ala by the best of our deeds that we perform in our life. So all 3 they invoke Allah subhanahu wa ta'ala by their deed. And one of them, he called, oh Allah, you know that I had a cousin, that I loved her most, and I wanted to do something haram with her, but she refused every night. And one day when she was forced, because of her problem, she had nothing to spend on her, so she came to me for help. So I gave her 120 dinar, 100 golden coins.
with the condition that she will do something haram with me. She will allow me, and she agreed. Oh Allah, you know, when the time of committing haram approached, she asked me only one sentence, Ittaqillah, fear Allah subhanahu wa ta'ala, don't commit haram. Because she was forced, she had no other option, but she had dared them, she said, Ittaqillah, fear Allah subhanahu wa ta'ala. Oh Allah, you know, though I loved her most, and though I had given her the amount she demanded, even then, oh Allah, I let her go, I did not commit any haram. Oh Allah, if I did this good deed only for the sake of you, oh Allah, save us from this imprisonment. So my dear brother, this is the reward of those people who are given in this world some choices, some freedom, some so-called freedom. Nowadays, children, they are encouraged that you are free to do whatever you want. And sometimes I shock, even in these countries, Muslim families, children, when they grow up, they leave their parents. Because they have option to get another house, so they marry and they leave their parents. Even our old parents, Muslim parents, you can see them in our old houses. Allah, this is our time to get Jannah for children. They are purely Jannah. We have mentioned several times that the parents, they are Jannah for us. فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. This is the time that we should serve them, we should respect them, we should stay with them, we should show our love and kindness to them, and to make Allah subhanahu wa ta'ala. But I see the children, when they grow up, they leave their parents. Because they have given advantage and freedom in this world, that you can choose whatever you want. In the same way, women, wives, what are the requirements for a Muslim lady? Allah says that they should be chaste, they should be obedient, and they should be obedient to their husband. It is the requirement for Muslim lady that they should be muhsinat, and they should be obedient to their parents, to their husbands. And Islam says that if a wife she slept while her husband is angry with her, the whole night the angel of Allah subhanahu wa ta'ala, they keep on cursing that lady till she made him happy. But the ladies are encouraged to do whatever you want, and husband has no right to prevent them, to stop them. And my dear brother, this is the time to get Jannah, to sacrifice your so-called freedom for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. In the same way, dear brother, nowadays you see that haram is very easy, very easy. Now we are surrounded by different haram. For example, mortgage. It's very easy to take mortgage loan only by depositing 5% of the amount. Very easy to get amount to mortgage loans. This is فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. This is war against Allah subhanahu wa ta'ala and against His messenger. There are too many attractions to get mortgage, too many fake excuses. If we did not get this loan, how can we get a house? How can we do so and so? This is just like I mentioned last khutbah, that some people say that in this is just like a trade. But if a Muslim feels Allah subhanahu wa ta'ala, he stays away from all kinds of haram, he will get the best reward in akhirah. May Allah subhanahu give us tawfiq to follow His instruction, and may Allah give us tawfiq to stay away from all kinds of haram only by the sake of Allah. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. आज के इस खुतबा का खुलासा ये है कि इस दुनिया में अल्लाह ताला हर इंसान की आजमाइश करता है, हर इंसान का इम्तिहान लिया जाता है, और ये इम्तिहान हमारे आमाल को देखने के लिए कि कैसे आमाल कर लिया अय्युकुम अहसनु अमला, ताकि अल्लाह देखे कौन अच्छे अमल लेके आता है। हमारे आमाल का
حساب لینے کے لیے، اپنے اعمال کا جائزہ لینے کے لیے اللہ ہمیں امتحانوں میں، آزمائشوں میں ڈالتا ہے۔ کچھ ایسی آزمائشیں ہیں جس میں انسان مسائل کا سامنا کرتا ہے، ٹربلز میں پڑ جاتا ہے، اور کچھ آسائشوں والی آزمائشیں جس میں خوشحالی ہو جاتی ہے انسان کو۔ دونوں حالتوں میں اللہ انسان کو آزماتا ہے۔ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، ہم تمہیں شر مسائل میں ڈال کر اور خوشحالی میں ڈال کر آزمائیں گے۔ اور یہ سب سے بڑی تلخ آزمائش ہے جب انسان کو اللہ خوشحالی میں ڈال دیتا ہے، کیونکہ مسائل میں بڑوں کو اللہ یاد آ جاتا ہے، خوشحالیوں میں انسان اللہ کو بھول جاتا ہے۔ قارون کو دیکھ لیں آپ، کس کو اللہ اتنے بڑے خزانے دیے اور اس کو کہا گیا کہ اللہ سے ڈر، اس نے کہا یہ تو انما اوتیت علی علم عندی، یہ تو میری اپنی محنت کا نتیجہ ہے۔ اللہ ہمارے سورہ زمر میں کہ جب ہم کسی انسان کو خوشحالی دیتے ہیں تو وہ کہتا ہے یہ تو میری اپنی محنت کا نتیجہ ہے۔ اللہ کہتے ہیں انما ہی فتنہ، یہ تیری آزمائش کی جا رہی ہے۔ خوشحالی کے ذریعے بھی اللہ آزمائش کرتے ہیں، انسان کو اختیار دے کر کہ وہ نیکی کرے یا گناہ کرے۔ یہ انسان کو اللہ آزمائشتے ہیں، اس کے سامنے دونوں راستے کھول دے، انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، دونوں راستے کھول دیے ہیں۔ آپ کے راستے میں شراب خانہ بھی ہے، مسجد بھی ہے، آپ یہ آپ پر منحصر ہے، آپ شراب پہ نکل جائیں یا آپ مسجد میں اللہ کے گھر میں آ جائیں، دونوں راستے آپ کے سامنے کھلے ہیں۔ اور یہ دیکھ لیں وہ راستہ ایسا ہے کہ جو حرام کا ہے، جہنم کا راستہ ہے۔ آپ میں نے مدمن الخمر کعابر وزن، جو شراب کا رسیہ ہے وہ قیامت کرو اس حال میں آئے گا کعابر وزن، جیسا کہ بت کا عبادت گزار انسان، مشرک آدمی کی طرح اللہ کے دربار میں آئے گا۔ اور آپ جانتے ہیں من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، قطعی اس پہ جنت حرام ہے۔ تو جو شراب پینے والا، یہاں اختیار ہے، آپ کو راستے کھول دیے گئے ہیں۔ کتنے بد نصیب مسلمان ہمارے بھائی ایسے ہیں جو شراب کے رسیہ ہو گئے، صرف یہ آزادی ان کو مل گئی ہے۔ میرے بھائیوں یہ آزمائش، یہ فتنہ ہے، یہ امتحان ہے تمہارے لیے۔ ہم نے کتنے نوجوان کھو دیے، کتنے ہمارے مسلمان بہن بھائی اس امتحان میں ناکام ہو گئے، وہ بہہ گئے زمانے کی رو کے ساتھ، جدھر کا زمانے کا دھارا تھا ادھر وہ بہہ گئے۔ میرے بھائیوں آج ضرورت ہے اپنے ایمان کو، جس طرح ہم نے صاحب کا جمعہ بیان کیا کہ ہمارا امتحان ہماری سبمیشن کا، ہماری اطاعت کا، کتنا ہمارے دل میں جذبہ اطاعت ہے۔ تو جذبہ اطاعت اس وقت زیادہ دیکھا جاتا ہے جب انسان کو خوشحالی دی جاتی ہے۔ تنالہ ایدیکم ورماحکم، کہ تمہارے نیزے، تمہارے ہاتھ اس جانور تک پہنچ رہے ہوں گے مگر تم پہ اس کا شکار بننا حرام کر دے۔ لیعلم اللہ من یخافہ بالغیب، تاکہ اللہ دیکھے کون صرف اللہ کا ڈر دل میں رکھتے ہوئے گناہ سے باز آ جاتا ہے، گناہ سے رک جاتا ہے۔ اور یہ بہت بڑا درجے والا قیامت کے روز ان 7 خوش نصیبوں کو اللہ اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے۔ ان میں ایک کون سا ہوگا کہ اس کو گناہ کا موقع ملا، دعتهم امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، اس کو گناہ کی دعوت دی گئی، موقع ملا مگر وہ اللہ کا ڈر دل میں رکھتے ہوئے باز آ گیا اور گناہ کرنے سے اجتناب کرتا رہا۔ تو میرے بھائیوں آج ضرورت ہے، یہ آسان راستہ ہے جنت کا، لیکن امتحانوں میں بچنے کے لیے سب سے پہلے خلوص نیت سے جب تک دعا اللہ کے روح نہیں کی جائے گی، اللہم جنبنا الفتن ما ظہر منها وما بطن، وہ اللہ تو ہم کو فتنوں سے محفوظ فرما۔ یہ چھوٹے بڑے فتنے ظاہری باطنی اللہ تو ہمیں بچانے والا ہے، اللہ تو ہمیں محفوظ رکھ سکتا ہے۔ یہ دعا خلوص دل سے، اور دوسرا سچے دل سے جو انسان پاک دامنی چاہتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ثلاثۃ اقسم علیہم، کہ 3 طرح کے لوگ ہیں کیونکہ میں قسم کھانے کو تیار ہوں، 3 طرح کے لوگ، ان میں ایک کون ہے؟ الناکح الذی یرید العفاف، جو پاک دامنی حاصل کرنے کے لیے نکاح کا ارادہ کرتا ہو۔ ثلاثۃ حق علی اللہ عونہم، اللہ کے ذمے لازم ہے اللہ کی مدد کرے گا جو سچے دل سے چاہتا ہے کہ میں پاک دامن رہوں۔
کیسے ممکن ہے کہ جو انسان پاک دامنی چاہتا ہے اللہ اس کو گناہ میں دھکیل دے؟ لیکن یہ صرف امتحان بظاہر مشکل نظر آتا ہے، لیکن بالآخر وہی کامیاب ہوتے ہیں جو خالص ہوتے ہیں کہ اللہ ہمارا امتحان ہے۔ اسی طرح بہت سے گناہ، جیسے میں نے اولاد کا ذکر کیا، کتنی بڑی بد نصیبی ہے، ماں باپ بوڑھے وہ یہاں رسوا ہو رہے ہیں، کوئی اولڈ ہاؤسز میں پڑے ہیں، کوئی اکیلے تنہائیوں میں پڑے ہیں، حالانکہ یہ وقت ہے جب اسلام نے اپنے صحابی کو جو جہاد کے ارادے سے آیا وسلم انی ارید الجہاد، میں جہاد کرنا چاہتا ہوں، میں کیا تیرے بوڑھے ماں باپ ہیں؟ کہا جی ہاں، ترکتہما وہما یبکیان، میں نے اپنے ماں باپ کو چھوڑ کے آیا ہوں جبکہ وہ رو رہے تھے میری جدائی میں۔ صحابی رسول ہے، جہاد کرنا چاہتا ہے، فرمایا ارجع الیہما فاضحکہما کما ابکیتہما، جا واپس جا، جا کے ان کو خوش کر، ان کو ہنسا جیسے تو روتا ہوا چھوڑ کے آیا ہے۔ پھر فرمایا کہ نومک معہما، تیرا اپنے ماں باپ کے ساتھ سونا، یضاحکانک ویلاعبانک، تیرا ان کو ہنسانا، تیرا ان کے ساتھ ہنسی کھیل تماشا کرنا ماں باپ کے ساتھ، افضل لک من الجہاد، تیرا جہاد سے بھی زیادہ افضل عمل ہے بوڑھے ماں باپ کو خوش کرنا۔ کتنی بڑی بات ہے، ہمارے مسلمان بچے ہیں اس آزادی میں بہ گئے اور ماں باپ کو گالیاں دے رہے ہیں، ان کے سامنے گستاخانہ لہجے سے بولتے ہیں، جبکہ کہا گیا کہ ان کے سامنے واخفض لہما جناح الذل، اپنے کندھوں کو گرا کر بات کرنی ہے، ادب و احترام سے بات کرنی ہے، ان کی خدمت کرنی ہے۔ کیا جب بچے اپنے ماں باپ کو تنہا چھوڑ کر رہنا ہو جاتے ہیں کیا وہ جنت لے سکتے ہیں؟ جنت تو ہے ان کی خدمت کرنے میں، ان کی وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ، جب وہ مصیبت میں پڑے، بڑھاپے میں آگے اولاد علیحدہ ہو گئی۔ اسی طرح میرے بھائیوں دیگر بہت سی آزادیاں جو اس معاشرے نے ہم کو دے دی ہیں، جو ان آزادیوں میں اللہ کو یاد رکھے گا، جو ان آزادیوں میں اللہ کا ڈر دل میں رکھتے ہوئے اپنے آپ کو محفوظ رکھے گا، یہ سب سے بڑا درجے والا عمل ہے۔ اللہ ہمیں ایسے نگل شامل فرمائے۔ اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهديين، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا مع الراشدين، اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، اللهم اقض حاجاتنا وحاجات المسلمين واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم دمر أعداء الدين، اللهم اغفر لجميع موتانا وموتى المسلمين، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.